الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ایک بار پھر رمضان کے حوالے سے ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم کبھی کبھار اپنی لائفز میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ what a beautiful religion it is کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈرز دیتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں، اور وہ جو یاد دہانی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا چاہیں کہ what is our purpose of life، تو ہو سکتا ہے کہ کام میں ہم اتنا بیزی ہوں کبھی کبھار یہ جو ہمارا پرپس ہے ہم اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا۔ سو دس از آر پرپز کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ اور رمضان کا مہینہ بار بار ہمیں یاد کرواتا ہے۔ ایک ایگزامپل سے انشاءاللہ اپنی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ لیٹس سے ایک بندہ روزے سے ہے اور وہ کسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ آف فرام ہز ہاؤس۔ اب اس کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کافی شاپ میں رکتا ہے اور وہاں سے کافی پی کے وہ آگے چلا جاتا ہے اپنے کام کی طرف۔ ناؤ دس گائے از فاسٹنگ بٹ ہی forgot the fact that he is fasting۔ اب یہ جا رہا ہے، کافی شاپ کے باہر آیا، اس نے دیکھا کچھ لوگ کافی پی رہے ہیں، some non-Muslims are there and they are drinking coffee، لیکن اس کو یاد آ جاتا ہے اوہو میں تو روزے سے ہوں، تو یہ اسی وقت یو ٹرن لیتا ہے اور پھر اپنے آفس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے ایکشن سے یہ شو کروا رہا ہے it's not about me anymore، it's not about my desire، it's about اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور آج ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں it's all about me myself and I، کہ مجھے میرے رائٹس ملنے چاہیے، مجھے سکون ملنا چاہیے، مجھے راحت ملنی چاہیے، لوگ میرا خیال کریں۔ اور رمضان کا مہینہ یہ یاد کرواتا ہے اے میرے بندے it's not about you، it's about اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہی ہمارا پرپز ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی ایسے گزاریں کہ ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی، we have to follow what اللہ سبحانہ و تعالیٰ has told us to do، اور جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ so it's a beautiful reminder from اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس ریمائنڈر سے ہمارے رب کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے اگر تم ایمان لے کے آتے ہو اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ So this is point number one, that Allah subhanahu wa ta'ala reminds us every Ramadan کہ اے میرے بندے تو نے میری بات سننی ہے، تو نے اللہ کا کہا ماننا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ It's about rediscovering your purpose، کہ جو ہمارا پرپز ہے جو شاید ہم بیزی اسکیجول کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، الحمدللہ ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ So پوائنٹ نمبر 2، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، بٹ دیر آر ڈفرنٹ لیولز۔ اور کارپوریٹ مینجمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اف یو کانٹ میجر سم تھنگ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو امپروو اٹ۔ جب آپ کسی چیز کو میجر کر ہی نہیں سکتے تو کیسے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنا تقویٰ ہے، وہ ابھی کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ٹیئر 2 تقوی، یہ لیول 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جلدی مچاؤ جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اور یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ آگے ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، یہ وہ لوگ ہیں جب یہ سلپ کرتے ہیں، جب اپنے ایموشنز کے بہاؤ میں آ کے یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور لفظ جو استعمال کیا گیا ہے فاحشہ، ان عربک لینگویج فاحشہ از دا میجر سن، گناہ کبیرہ کو فاحشہ کہتے ہیں۔ تو جب ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے او ظلموا انفسہم، یا یہ مائنر سنز کمٹ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں اور اس کو انپیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ متقین آر ناٹ سپر ہیومنز،
ان سے گناہ ہو سکتے ہیں, یہ بھی گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں, بٹ دا ڈفرنس از whenever they commit sins they rise up, whenever they slip they stand up. یہ ہار نہیں مان جاتے, یہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا فعلوا, جب ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, میننگ یہ ان کی ہیبٹ نہیں ہے. دیز پیپل آر ناٹ ہیبیچول سینرز, یہ بار بار گناہ نہیں کرتے. ہاں کبھی کبھار جب گناہ ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. اب یہ تو ہم نے لیول 2 متقین کی بات کر لی. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بہت عرصے سے ایک ہی گناہ میں انوالوڈ ہے اور اس سے وہ گناہ نہیں چھوڑا جا رہا, اور یہ نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہے, اس کی 5 وقت کی نماز بھی انٹیکٹ نہیں ہے, یہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا, تو جان لیں یہ اس لیول 2 سے بھی نیچے ہے. دس پرسن ہیز اے وونڈ ان ہز اسپرچول ہارٹ, اس کے دل پر بلیک ڈاٹس لگ چکے ہیں, اور اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جو بلیک ڈاٹس ہیں ان کو ریموو کرے, ان سے اپنی جان چھڑائے تاکہ وہ متقین کے رینک میں آ سکے. And now we'll talk about the tier 1 muttaqeen, the elite class of muttaqoon. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. These are beautiful people. یہ وہ متقین ہیں جب شیطان ان کو چھوتا ہے, تذکروا, ان کو یاد آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور اس آیت کو بھی تھوڑا سا ہم ان پیک کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے لیسن ڈرا کر سکیں. I want you to focus on مس. مس کا مطلب ہوتا ہے to touch, جیسے ہم وضو کے وقت مسح کرتے ہیں, اور طائف کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. جب کوئی بندہ طواف کرتا ہے کعبہ کا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تیز سپیڈ ہونی چاہیے. You don't have to be slow at that time. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ شیطان ان کو سلائٹلی ٹچ کرتا ہے, اور اہل علم کہتے ہیں is talking about the minor sins. شیطان جب ان سے گناہ صغیرہ کرواتا ہے, تذکروا, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ان کو یاد آ جاتا ہے, ان کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو مرنا بھی ہے, میں نے قبر میں بھی جانا ہے, مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا, اللہ نے جنت بھی بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے, I have to stand before Allah. یہ دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. مبصرون کا مطلب ہے it's basically a noun which means is this is their behavior, this is their habit. یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں, اور یہ اتنے امیزنگ لوگ ہیں کہ شیطان ان سے ایکچولی ڈرتا ہے. شیطان ان کے پاس نہیں آتا کیونکہ یہ شیطان کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں. Because whenever they commit sin, and we're talking about minor sins here, یہ اس کو وائپ آف کرنے کے لیے 10 نیکیاں کر لیتے ہیں. جب ان سے گناہ صغیرہ ہو جائے یہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں, یہ نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ روزے رکھتے ہیں نفلی اور کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, آپ مجھے معاف کر دیں. تو شیطان سوچنے لگ پڑتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ دین سے دور ہو, نیکیوں سے دور ہو, یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. سو شیطان stays away from these people for the rest of 11 months. شیطان ان سے ڈرتا ہے. اور عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ آپ آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایہن یا ابن خطاب ما لقیک الشیطان فی فج سلک فج غیر فجک. ایہن کا مطلب ہے واو, اور ہاؤ انکریڈیبل یو آر. عمر تم کیا کرتے ہو, جس راستے کو تم اختیار کرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. سو اٹس این اپرچونٹی فار پیپل لائک می کہ اس مہینے میں ہم وہ تقوی بلڈ کر سکیں, اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکیں, اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ یا بندہ شیطان کو عذاب دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ, یا شیطان بندے کو عذاب دیتا ہے اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا کے. سو اٹس اباؤٹ ٹائم وی equip ourselves with تقوی. تو سب سے بہترین ویپن اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تقوی کا ویپن ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ آیات ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسا دشمن ہے جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. شیطان کی آپ کے ساتھ دشمنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہے, یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے وقت
शैतान ने वादा किया था, अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि ए अल्लाह, आप देखिएगा कि मैं आदम को और आदम की औलाद को भटकाता रहूँगा और उनको अपने साथ मैं जहन्नम में लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगा. You and शैतान are having a battle till death, कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप इस दुनिया को छोड़ के नहीं चले जाते. यहाँ तक कि जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट चाइल्ड क्राइज, वो बच्चा रोता है. अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्चे को शैतान पिंच करता है, वो उसको पंच करता है उसके स्टमक में, जिसकी वजह से उसको दर्द होती है, तकलीफ़ होती है. दैट इज़ द रीज़न द चाइल्ड क्राइज. तो यहाँ से दुश्मनी स्टार्ट होती है एंड ही इज़ अगेंस्ट दैट पर्सन अप टिल द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल. तो सबसे बेहतरीन हथियार जो आप यूज़ कर सकते हैं शैतान के ख़िलाफ़, वो तक़वे का हथियार है. सो विल मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. रमज़ान का महीना रूह को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं तो द पर्सन इज़ फीडिंग हिज बॉडी, लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैकिंग, इससे बॉडी तो स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, बट एट द सेम टाइम रूह डिप्राइव रहती है, रूह को उसकी ग़ज़ा नहीं मिल पाती. रूह की ग़ज़ा तक़वा है, रूह की ग़ज़ा नेक आमाल हैं. और जब बंदा भूख बर्दाश्त करता है या उसका पेट खाली होता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए तक़वा की जो एवेन्यूज़ हैं वो खोल देते हैं. दिस पर्सन सीज़ न्यू होराइजन्स. इमाम अहमद रहमहुल्लाह से पूछा गया, अयरिक़ल क़ल्ब मअ शिबा, कि क्या दिल सॉफ्ट और नरम पड़ सकता है जब बंदे का पेट भरा हो? तो इमाम अहमद कहते हैं, ला अरा, मैंने कभी नहीं देखा, ये बहुत मुश्किल काम है. और हमारे दीन का भी मिजाज है कि ईमान वाले पेट भर के खाना ना खाएं, क्योंकि जब बंदे का पेट भरा होता है तो उसकी जो बाकी कार्नल डिज़ायर्स हैं वो ज़्यादा रेज करती हैं और फिर वो ज़्यादा गुनाहों की तरफ माइल होता है. और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. आप ये नोट करेंगे कि जो बंदा रोज़े से है, अभी मगरिब में आधा घंटा बाकी है और ये बंदा दुआ मांग रहा है, इसके आंसू बह रहे हैं, ये अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और इसकी नमाज में क्या कैफियत होती है, तकवे का लेवल कहाँ पे होता है. और जैसे ही ये इफ्तार करता है, पेट जब इसका भर जाता है तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, यहाँ तक कि इस बंदे के लिए तरावी पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज़ द क्लियर डिफरेंस कि जब बंदे का पेट खाली हो तो उसके लिए आसान है कि वो तकवे में आगे बढ़े, क्योंकि उस वक्त वो अपनी रूह को ग़ज़ा दे रहा होता है. और अगर बंदा अपनी रूह को ये ग़ज़ा ना दे तो उसकी रूह मर भी सकती है. अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य वल मय्यित, कि जो शख्स अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, और जो नहीं करता, देयर सिमिलिट्यूड इज़ ऑफ अ डेड एंड द लिविंग, कि एक शख्स मुर्दा है और दूसरा ज़िंदा है. तो ये महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है ताकि हम तकवे को हम एक्सपीरियंस करें, अपने एक्शंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा अमल में अपने आप को बढ़ाएं. लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है. एक हदीस से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम व इन्नमा सब्रु बित्तसब्बुर. इल्म सीखने से आता है और सब्र प्रैक्टिस करने से आता है. अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अल्लाह के नबी ने ये जो स्टेटमेंट फरमाई कि इल्म सीखने से आता है, क्या हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसको डाउट हो कि इल्म सीखने से आता है? We don't have any doubt, because we know when a person doesn't know about anything, he learns it. जैसे कोई बच्चा है, वो कहता है कि मॉम डैड मुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि इंग्लिश बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे ABC नहीं आती. तो उसके पेरेंट्स उसको ये तो नहीं कहते कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, घर में बैठो, there is no need for you to go to school. They don't say that. पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा अगर आपको आज समझ में नहीं आ रही, आपको एक हफ्ते बाद आ जाएगी, एक महीने बाद आ जाएगी. जस्ट कीप ऑन लर्निंग. और जब बंदा कॉन्स्टेंटली लर्न करता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है. लाइकवाइज बात समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये बताया है कि ए मेरे उम्मतियों,
جیسے تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سیکھنے سے آ جاتا ہے، لائک وائز صبر پریکٹس کرنے سے آ جاتا ہے. کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک پرٹیکولر ہیبٹ بن چکی ہے، ہمارا یہی بیہیویئر ہے، آئی ایم اے شارٹ ٹیمپرڈ پرسن، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اب میں چینج نہیں ہو سکتا، دس از مائی پرسنالٹی. ویل گیس واٹ، our prophet said sallallahu alaihi wasallam, you can change your bad habit, you can become a better person. For that you should have a conscious mind. ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لیٹس سے ایک بیٹا ہے، وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنے فادر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ پاسبل ہے کہ اس کے والد نے کوئی ایسی بات کی جو کہ غیر مناسب ہے، اینڈ اٹس ویری مچ پاسبل. اور یہ بات آپ جان لیں، دس میسج از فار all the youngsters, for all the children, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں خلقت میں کم کر دیتے ہیں. کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، اس کو شاید صحیح سنائی نہیں دیتا، لائک وائز اس کا مینٹل لیول بھی ڈکلائن کرتا ہے، اٹس نیچرل. اسی لیے کسی بھی بیٹے کو یا بیٹی کو، کسی بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں. اور جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب لیٹس سے آپ کے فادر نے ایک ہی بات دوبارہ ریپیٹ کر دی، اٹس ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ٹیل یور فادر کہ ڈیڈ آپ نے ابھی تو بات کی ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تھنگس آف دیٹ سارٹ. نہیں، یہ آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. لیٹس سے اس سے یہ غلطی ہو گئی. اگر یہ کانشیس مائنڈ رکھتا ہے، اگر یہ واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو فوراً ہی یہ ریگریٹ فیل کرے گا جو میں نے کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا. اس کے اندر نا ریمورس فیلنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ اسے وہی غلطی کمٹ ہو اور کہنے کے بعد اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اب اگر یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اپنی لائف گزارتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن بھی کوئی تو میما ہو جائے پیرنٹس کے ساتھ، اب جب کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اف ہی از رسپانسبل، اور اگر یہ مائنڈ فل ہے تو یہ رک جائے گا، اپنے آپ کو روک لے گا کہ نو دس ٹائم آئی وونٹ سلپ، اس بار میں اپنے پیرنٹس کے سامنے مس بیہیو نہیں کروں گا. سو اٹ مینز از کہ جب بندہ کانشیسلی ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اندر صبر پیدا کر دیتے ہیں. اگر یہ بندہ واقعی اپنے ساتھ سنسیئر ہے اور یہ کانشیسلی سٹیپس لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر صبر بھی آ جائے گا. سو فرام دس نریشن وی کم ٹو نو دیٹ پیشنس از دا مسل وچ ہیز ٹو بی گرون. آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. لائک وائز رمضان کا مہینہ آپ کے اخلاق کو بھی بہتر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ while you are fasting you are taking care of your tongue as well. آپ اپنی زبان کا خیال کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کا خیال کرتے ہو، meaning you are not hurting anyone. آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، you don't backbite، غیبت نہیں کرتے، بہتان نہیں باندھتے. you are taking care of your good traits. آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. likewise آپ کسی کو physically abuse نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں ہو. تو رمضان کا مہینہ آپ کے اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے. آن اے سائڈ نوٹ، اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار سے بحث کرے یا لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، اور رک جائے. تو اس روزے دار کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس وقت یہ بھی کہہ دے کہ دیکھو بھی میں روزے سے ہوں، تمہیں میں رمضان کے بعد بتاتا ہوں کہ تمہارا میں کیا حال کرتا ہوں. نو، you are being patient not only in the month of Ramadan. اصل میں یہ تو آپ کا پریکٹس پیریڈ ہے. آپ نے جو اپنے اخلاق بلڈ کیے ہیں اس مہینے میں، اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے باقی 11 مہینے. So the month of Ramadan, this month is basically to work on your mannerism. اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے کریکٹر کے اوپر بندہ کام کرے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے.
Now we are coming to the last portion of our lecture today, اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ دوسروں سے نہ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے پروفیشنلی آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں when it comes to cars. ایک دوسرے کی گاڑی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھے کپڑے ہونے چاہیے. So generally people compete with each other. اہل علم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں, اور یہ میسج ہے ہر سننے والے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس روزے داروں میں شامل کرنے کی کوشش کرے. We'll start from the basic. That is الصيام عن المفطرات. بندہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بندہ کھانے پینے کے پاس نہیں جاتا, نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ ہی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, اور نہ ہی کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے. There is no physical intimacy. تو ایسا کرنے سے اس نے روزہ تو رکھ لیا, ایک ٹک مارک تو لگ گیا, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس روزہ رکھنے کا ثواب ملے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش. کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملتا. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی 100% اٹینڈنس ہے, وہ پورا سال اسکول گیا اور اس کی اٹینڈنس فل ہے. کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ پاس ہو سکے گا؟ دی آنسر از نو. کیونکہ اٹینڈنس میں فل ہونا, پریزنٹ ہونا, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ پاس بھی ہوگا, کیونکہ دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. لائک وائز قیامت کے دن اس بندے سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے روزہ رکھا یا نہیں. اس میں تو اس کو ٹک مارک مل گیا, لیکن قبولیت کا کچھ پتہ نہیں ہے. دیر از اے کوسچن مارک. اینڈ دیر از دا سیکنڈ لیول جو کہ بیسک سے تھوڑا سا اوپر ہے, اینڈ دیر از الصیام عن المحرمات. کہ وہ بندہ روزہ تو رکھتا ہے اور کبھی کبھار آ کے نا سوال کرتا ہے کہ اچھا میں جب یہ کام کروں گا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, یہ کروں گا تو میرا روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا. ایسے لوگ نا بیسک لیول کے بہت قریب ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو شاید اس مائنڈ سیٹ سے روزہ رکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے, اور اس بار میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نے 5 to 10 kg ضرور اپنا لوز کرنا ہے. سو دس از دا رائٹ ٹائم. تو ایسے بندوں کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو اجر ملے. اینڈ ناؤ ویل ٹاک اباؤٹ دی ایلیٹ کلاس آف دی پیپل آف فاسٹنگ. یہ وہ روزے دار ہیں, اور میں ایک اسٹیٹمنٹ کہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے روزے داروں میں شامل ہو سکیں. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نہ صرف ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں نقصان پہنچتا ہے, بلکہ یہ ہر اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے, بلکہ یہ ان چیزوں سے بھی دور ہوتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایفرٹ, ان کی ہر قسم کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ کی طرف انکلائنڈ ہوتی ہے. دے آر موبلائزڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کا سونا اللہ کے لیے ہوتا ہے, ان کا جاگنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, ان کا کھانا پینا اللہ کے لیے ہوتا ہے, ان کا چلنا پھرنا, گھر میں داخل ہونا, گھر سے باہر جانا, ایوری تھنگ از فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں. اور یہ سب سے ہائیسٹ اسٹیشن ہے, اور جو بندہ اس اسٹیشن پہ ہوتا ہے اب اس کا کمپٹیشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, اب اس کا کمپٹیشن فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا ہے, اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کے آخری عشرہ میں
اللہ کے نبی خود بھی جاگتے، وہ اپنی کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اور جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، انسانوں کو نیند کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لائک وائز صبح یہ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا کرنے سے جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، نہ سوتا ہے، اپنی نیند کو سیکریفائس کرتا ہے اور کھانا پینا اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، یہ بندہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ جیل میں ہے 10 سال کے لیے۔ 10 سال کے بعد جب وہ جیل سے باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے نہ شراب پی، نہ میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اس بندے کے پاس ایکچولی اپرچونٹی تھی ہی نہیں، وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ بات تو تب ہے کہ جب بندے کے پاس اپرچونٹی ہو گناہ کرنے کی، اور وہ اپنی ڈیزائرز اور اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرے۔ اور جب فرشتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ یہ انسان ہے جس کے اندر ڈیزائرز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ پھر بھی اپنے ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ شخص فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ بینہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، یہ خلقت میں سب سے بڑھ کر ہیں، یہ سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ اس حوالے سے فرماتے ہیں خیر من الملائکہ، یہ لوگ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، سورہ رات کے الفاظ ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلیبریٹیز، جب کوئی سیلیبریٹی آتا ہے نا تو لوگ رائٹ لیفٹ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر کین آئی ہیو این آٹوگراف، کین آئی ہیو اے سیلفی۔ فرشتے ہر طرف سے ان لوگوں کے پاس آنا چاہیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلامتی ہو۔ وائی؟ بما صبرتم، کیونکہ آپ اس دنیا میں صبر کرتے تھے۔ کیونکہ صبر وہ شے ہے جو کبھی فرشتوں نے ایکسپیرینس نہیں کی، فرشتوں کو نہیں پتہ کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اینڈ دی اینجلز ول ایڈمائر دیز پیپل۔ یہ لوگ فرشتوں کے لیے سیلیبریٹی ہیں اور فرشتے ان کو ایڈمائر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے رینکس میں شامل فرمائے، ہمیں بھی ایسے روزے داروں میں شامل فرمائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک کوٹ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم، کہ جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تو روزے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے کہ تو کوئی گناہ نہ کرے، کسی بھی گناہ کی طرف نہ جائے، نہ تو جھوٹ بولے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دن جب تو روزے سے ہو اور ایسا دن جب تو روزے سے نہ ہو، یہ دونوں دن برابر ہوں۔ there should be some ڈفرنس نظر آنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنا بیہیویئر چینج کرے، اور جب کوئی بندہ اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اور لاسٹلی بیفور وی کنکلوڈ، اب ہم دو بندوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اس مہینے میں عبادات میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، وہ تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام میں قرآن مجید سنتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان میں بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنی ٹانگوں کی، اپنے پرائیویٹس کی، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ اور دوسری سائیڈ میں بندہ اس مہینے کو تو اس نے پایا، لیکن شاید اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے فٹ بال کھیلا، راتوں کو ٹائم ویسٹ کیا، اس نے گوسپس میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا، تو کیا یہ دونوں بندے برابر ہیں؟
اب یہ بندہ جب رمضان کے مہینے سے باہر نکلے گا تو دس پرسن انشاءاللہ ول ہیو تقوی، اس کا ایمان فل بوسٹ ہوگا، جو کہ اس کو باقی 11 مہینے بھی ہیلپ کرے گا، اور اس بندے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی مگر اس کے کہ اس کو 11 مہینے مزید ویٹ کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ رمضان، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو 11 مہینے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔